السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اور عزیز ماؤں اور بہنوں، آج ہم رمضان المبارک کے دوسرے دن درس قرآن مجید کے دوسرے موضوع کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کل ہمارا درس سورہ فاتحہ کی تفسیر پر مشتمل تھا۔ آج سے ہم مختلف موضوعات پر انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کی آیات کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی اور تدبر حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نماز۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے عبادات اور اسی میں احکام بھی آ جاتے ہیں، احکام، معاملات اور مختلف علوم، سب چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے خشک یا تر، لیکن اللہ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اب ہم اگر عبادات کو دیکھیں، عبادات یعنی وہ معاملات جو بندوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ مخلوق اپنے آپ کو اللہ کا غلام یا بندہ سمجھ کر، جان کر، مان کر اس کے ساتھ جو معاملہ کرتی ہے، اس کی تعظیم اور اکرام کرتی ہے، اس کے آگے سجدہ کرتی ہے، یہ سب عبادتیں ہیں۔ تو عبادات میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو چار عبادتوں کو بہت ہی زیادہ تاکید کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، جیسے نماز، زکوٰۃ، اور پھر زکوٰۃ کے ساتھ صدقات بھی آ گئے، اور پھر ذکر الہی اور اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان چیزوں کا بطور خاص اللہ تعالیٰ نے بارہا ذکر فرمایا ہے۔ اب ہمارا موضوع ہے نماز۔ تو ان عبادات کا جن کا ذکر بہت زیادہ قرآن مجید میں آیا ہے، ان کو بھی اگر ہم دیکھیں تو نماز کا ذکر ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے۔ آواز کلیئر ہے کیا؟ کوئی جو موجود ہیں وہ ذرا بتائیں۔ چلیے، تو قرآن مجید کی جزاک اللہ، قرآن مجید کی بے شمار آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے۔ صرف ہم حکم دیا ہے نہیں بولیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار آیات میں قرآن مجید کا ذکر کیا ہے۔ کبھی نماز کا حکم ذکر کیا ہے، کبھی نماز کا حکم دیا، کبھی اس کی ان لوگوں کی تعریف کی جو نماز قائم کرتے ہیں، کبھی انبیاء کا ذکر کیا اللہ نے کہ وہ نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ اب ہم ان تمام چیزوں کی تفصیل آگے پڑھیں گے، اس کی فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ پھر نماز میں جو کاہلی کرتے ہیں یا دکھاوا کرتے ہیں، ان لوگوں کا بھی ذکر کیا، جیسے اہل اللہ کا ذکر کیا کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں خشوع کے ساتھ۔ اسی طرح بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے، اور اتنا زیادہ ذکر قرآن مجید میں نماز کا آیا ہے کہ دیکھ کر اگر ہم ان آیات کو بغور پڑھیں اور دیکھیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا کیا ہے۔ اب ہم یہاں پر چند آیات کو الگ الگ موضوع کے تحت، نماز کے متعلقہ موضوعات کے تحت یہاں پر پڑھیں گے۔ پہلے دیکھیے نماز کا حکم، آپ صرف سورہ بقرہ کی آیات کو بھی دیکھ لیں، الف لام میم کے بعد کی جو آیتیں ہیں اس میں فرمایا متقین کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ قرآن مجید ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ وہ لوگ متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات نماز قائم کرتے ہیں۔ پھر فرمایا ہم نے جو انہیں عطا فرمایا ہے، جو رزق دیا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے آپ، ایمان کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، غیب پر ایمان لانا۔
اس کے فوری بعد نماز کا ذکر آیا، یعنی عقائد کے فوری بعد اعمال میں، عبادات میں نماز کا ذکر فرما دیا۔ اب صرف یہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 3 یہ ایک آیت نہیں، اب دیکھیے اور آگے جائیے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، آیت نمبر 43 ہے یہ سورہ بقرہ کی، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں پر بھی دیکھیے کل ہم سورہ فاتحہ میں جماعت کا ذکر کیے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماع کے صیغے ذکر فرمائے ہیں، اب اس میں بھی آپ دیکھیے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت یہاں پر بھی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو دیکھیے آپ اقیم الصلاۃ آ گیا، یقیمون الصلاۃ آ گیا، یعنی 2 آیتیں صرف ہمیں سورہ بقرہ میں مل گئی۔ پھر اور آگے جائیے سورہ بقرہ میں اور ایک آیت ہے 45، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مشکل اوقات میں، پریشانی میں مدد طلب کرو، استعانت طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اور فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ نماز جو ہے وہ بہت ہی گراں گزرتی ہے اکثر لوگوں پہ، لیکن کن پر نہیں گزرتی؟ خاشعین بندوں پر، اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو خشوع رکھنے والے ہیں، دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہیں، ان بندوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اب دیکھیے یہ تھا حکم صلاۃ۔ اب چونکہ اس میں اقیم الصلاۃ بہت ساری جگہوں پر آیا، ہم 2-3 آیت یہاں پر ذکر کیے، اب ایک آیت میں آپ لوگوں کے لیے بطور خاص، بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے اور مومنات کے لیے، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی صیغے کے ساتھ ہمیں حکم دیا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور اے عورتوں، اے مومن عورتوں تم نماز قائم کرو، خصوصیت کے ساتھ مؤنث کا صیغہ ہے، فرمایا تم نماز قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ بھی آیا اس کے بعد، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے 33۔ اب ہم اس کی چند فضیلتیں یہاں پر دیکھیں گے، اس کے بعد دیگر چیزیں ہم نماز کے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی دیگر آیات میں۔ اب دیکھیے چونکہ حدیث شریف بھی وحی کی ایک قسم ہے، جیسے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل فرمایا ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں وہ بھی وحی ہیں، اسے وحی غیر متلو کہا جاتا ہے، یعنی ایسی وحی جو نماز میں اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ قرآن ہے، اور یہ کیا ہے؟ حدیث ہے، اور اس کا دوسرا نام حکمت بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی۔ تو ہم یہاں پر احادیث مبارکہ کا بطور خاص یہاں ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ چند احادیث بھی ہماری نظر سے گزرے، ہم اس کو دیکھ سکیں، اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے حدیث شریف، اور تفسیر کی ایک قسم ہے تفسیر القرآن بالحدیث یا پھر تفسیر الآیہ بالحدیث، یعنی قرآن مجید کی آیات کو سمجھنا، اس کی تفسیر کرنا حدیث کے ذریعے، یعنی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس میں بظاہر مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، کلیئر نہیں ہوتا عام طور پہ عام لوگوں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پر مبہم رکھ دیا ہے، لیکن وہ چیز حدیث شریف کے پڑھنے سے کلیئر ہو جاتی، واضح ہو جاتی۔ تو ہم یہاں پر بطور خاص چند احادیث کو ذکر کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر دیگر آیتوں کی طرف آئیں گے ہم۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کسی بھی چیز کا حکم دیا عبادتوں میں سے تو وحی نازل فرمائی، حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر آتے اور وحی پیش کرتے، وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتی۔ لیکن صرف ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل نہیں کی، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، معراج سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف فرمایا، اپنا دیدار کرایا، پھر وہاں پر اپنے خصوصی قرب میں اپنے قریب رکھ کر بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کو نماز کا تحفہ دیا۔ تو یہ ایک ایسی فضیلت ہے نماز کی، دیگر عبادتوں میں وہ چیز نہیں ہے۔ سب عبادتیں
اللہ کے قریب کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی اس کا حکم دیا ہے، لیکن اللہ کو اور اس کے رسول کو نماز بہت زیادہ پسند ہے، اس کی کچھ الگ بات ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کرتے رہتا نماز کا، بار بار ذکر فرماتا۔ اب آپ آیتیں سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا بات ہے کہ اتنا زیادہ ذکر قرآن مجید میں، الگ الگ طریقوں سے، الگ الگ زاویوں سے، الگ الگ مواقع پر، ہر جگہ نماز کا ذکر۔ اب دیکھیے ایک بات تو یہ ہو گئی کہ فرضیت جو ہوئی نماز کی وہ آسمانوں پر ہوئی، آیتیں تو بعد میں نازل ہوئی، بہت ساری آیتیں ہیں نماز کی فرضیت کی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز میں رکھ دی گئی ہے، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اور شاید یہ ایک ایسی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، حضور کی راحت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی، آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ اس چیز کو فرمایا ہے حضور نے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اسی لیے جب بھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوتا، پریشانی ہوتی، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو سکتا تھا، وہ جنگ میں ہو یا پھر عام زندگی میں ہو، دشمنوں کا غلبہ ہو بظاہر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوری نماز کی جانب جاتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، یا پھر جو بھی الفاظ ہیں، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات درپیش ہوتی، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، فوری آپ نماز کی طرف جاتے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ فرماتے کہ اے بلال ہمیں راحت دو اذان کے ذریعے، یعنی اذان ہوگی تو نماز پڑھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نور ہے، یعنی اندھیریوں کو دور کرنے والی چیز ہے۔ اگر بندہ مومن نماز کو لازم قرار کر لے، اپنے اوپر لازم کر لے، نماز کی پابندی کر لے، تو اس کے لیے زندگی میں اور آخرت میں، دنیا میں اور آخرت میں نور ہوگا۔ اور نور ایسی چیز ہوتی ہے جو اندھیریوں کو ختم کرنے والی ہوتی ہے، چیزیں واضح دکھنے لگتی ہیں۔ اندھیرے میں بہت ساری کا چیزیں دکھتی بھی نہیں ہیں، ہم کچھ سمجھتے ہیں کہ نکلتا کچھ اور ہے، لیکن جب روشنی ہوتی تو کام صحیح سے ہونے لگتے۔ تو ہمارے زندگی کے تمام معاملات کو درست کرنے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے نماز ایک ایسی چیز ہے، دیگر عبادتوں کی طرف خود کو راغب کرنے کے لیے بھی۔ اگر نماز کی حفاظت ہو، پابندی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام راستے کھول دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے صحابہ سے پوچھا حضور نے، یہ اگلی حدیث میں بیان کرنے جا رہی ہوں، حضور نے پوچھا کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ جس کے گھر کے پاس نہر ہے اور وہ 5 وقت اس میں غوطہ زن ہوتا ہے، نہاتا ہے وہ، تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل یا گندگی باقی رہ جاتی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، وہ پاک ہو جاتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اسی طرح ہیں 5 نمازیں، 5 نمازوں کا حال ایسے ہی ہے۔ اور اسی معنی میں اور ایک حدیث شریف ہے، یہ جو حدیث ہے 5 نمازوں والی، یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی، یعنی متفق علیہ حدیث ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ علیک بکثرۃ السجود، تم پر زیادہ سجدے کرنا لازم ہے، تم لازم پکڑ لو، سجدے کرو اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ جب تم کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارا مقام بلند کر دیتا ہے، تمہارا مرتبہ بڑھاتا ہے، ایک مرتبہ، ہر سجدے میں ایک مرتبہ بڑھتا، ہر سجدے میں ایک مرتبہ بڑھتے جاتا منزلت۔ اور فرمایا کہ اس سے ایک گناہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہٹا دیتا ہے۔ دیکھیے آپ، اتنی فضیلتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمائی ہے، اپنی خوشی، اپنی مسرت، اپنی دلی راحت اور سکون کا سبب نماز کو بتایا ہے۔ تو اگر ہمارے دل میں بے سکونی کی کیفیت ہے، ہم کسی بھی معاملے میں پریشان ہیں، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے، ہم حضور کی سنت ادا کرتے ہوئے فوری نماز ادا کریں۔ حضور نے صلاۃ الحاجت بھی ہمیں بتائی ہے کہ
جب کوئی معاملہ درپیش آئے تو حضور تو نماز پڑھتے تھے فوری. ہمیں بھی سکھایا کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں, پھر دعا کریں, صلاۃ الحاجت پڑھیں. اب ہم یہاں سے ابھی 15 منٹ باقی ہے, ہم تھوڑا سا مختصراً آیتوں کو ذکر کرتے ہوئے جائیں گے تاکہ آپ آیت کا مفہوم بھی سمجھ جائیں اور کثرت سے کس طرح سے اللہ نے بار 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 نماز کا ذکر کیا ہے, ہمارے ذہنوں میں یہ بات ثابت ہو جائے. دیکھیے اب پہلے ہم دیکھتے ہیں نمازی بندوں کا اللہ نے ذکر کیسے کیا ہے. سورہ مومنون میں فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون, وہ بندے یعنی اچھی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. یعنی نمازی کی صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھے, پوری توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو دل میں لا کر. سورہ معارج میں فرمایا 23 ہے آیت کا نمبر, الذین هم فی صلاتہم دائمون, وہ ہمیشہ نماز پڑھتے رہتے ہیں. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں رہتے ہیں. اور ایک جگہ فرمایا نمازی بندوں کا ذکر ہو رہا ہے الذین هم علی صلاتہم یحافظون, وہ بندے وہ لوگ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں, نماز کو چھوٹنے نہیں دیتے. قضا کر لیں گے بعد میں, یہ سب باتیں جو ہوتی ہیں وہ نماز کی پابندی میں نہیں آتی. کسی بھی حال میں نماز پڑھنا ہے, جنگ میں بھی نماز پڑھنا ہے, آگے اس کا ذکر آنے والا ہے. پھر فرمایا ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں ہے, یہ 177 آیت ہے کہ طویل اس کا شان نزول ہے, وہ تو میں فی الوقت بیان نہیں کر سکتی, کہ وہ گھر کے پچھلے حصے سے آتے تھے اور اس کو نیکی سمجھتے تھے. تو اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گھر کے پچھلے حصے سے آنا نیکی نہیں ہے, سیدھے سیدھے راستے سے آؤ, یعنی جو بھی کام کرنا ہے سیدھے طریقے سے کرو, یہی صحیح طریقہ ہے. اس کے بعد فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ, نیکی تو یہ ہے, نیکی تو اس شخص کی نیکی ہے جو اللہ پر ایمان لایا. 2-3 صفات اللہ نے بیان کی, اور آخرت پہ ایمان لایا. اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, اور اس نے نماز قائم کی. اب دیکھیے پھر نماز کا ذکر, پھر وَآتَى الزَّكَاةَ. 4 آیتیں ہم نے یہاں پہ پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نمازی بندوں کا ذکر کیسے کیا ہے, بطور خاص خصوصیت کے ساتھ. اب یہاں پر دیکھیے کہ نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر قرار دیا گیا ہے. ایک سیکنڈ, بسم اللہ. نماز کو ہم نے کیا کہا, نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر قرار دیا ہے. اس میں اب ہم 2-3 آیتیں یہاں پر پڑھیں گے. سورہ جمعہ کی آیت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. دیکھیے یہاں پر اے ایمان والو, جب نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے, جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے, تو تم دوڑتے ہوئے اللہ کے ذکر کے پاس چلے جاؤ. یعنی نماز پڑھنے چلے جاؤ نہیں فرمایا, اللہ کے ذکر میں چلے جاؤ دوڑتے ہوئے. وذروا البیع, اور خرید و فروخت, تجارت سب چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تمہارے کام سے, بزنس سے, صاف کلیئر الفاظ میں ہے یہاں پر واضح ہے کہ تمہاری تجارت سے بھی یہ بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو. دیکھیے اب دوسری آیت پڑھتے ہیں, اس میں فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. سورہ عنکبوت آیت 45 ہے. وَاتْلُ, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت فرمائیے, کیا وہ چیزیں, وہ آیتیں جو آپ کو وحی کی گئی ہیں قرآن مجید میں, اور نماز کو قائم کریے. پھر فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز, اب نماز کی فضیلت خود قرآن مجید بیان فرما رہا ہے, اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. بے شک نماز فحش چیزوں سے روکتی ہے, گندگی سے, برائی سے, اور ناپسندیدہ چیزوں سے روکتی ہے. یعنی گندگیوں کا, خرابیوں کا خاتمہ نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے.
ہم اس کے ذریعے اپنے آپ کو بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر خرابیاں آ رہی ہیں تو کیا ہم نماز صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں. اگر ہم نماز کے پابند ہیں اس کے باوجود بھی خرابیاں آ رہی ہیں تو ایک بزرگ نے لکھا کہ آپ کی نماز میں خلل ہے، اسی لیے آپ فحش کاموں میں، خرابیوں میں، گندگیوں میں پڑے ہوئے ہیں. اب دیکھیے اس دوسری آیت میں بھی کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اس میں ایک بہت ہی خوبصورت، بہت پیاری بات صوفیاء کرام نے لکھی ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے ٹھہرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یاد کرتا ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندے کو نماز کی حالت میں یاد کرنا، یعنی بندہ نماز کی حالت میں ہے اور اللہ نے بندے کو یاد کیا ہے، تو یہ چیز بہت بڑی ہے. اکبر خود اللہ تعالیٰ فرمائے بہت بڑی بات ہے، واقعتاً بہت بڑی بات ہے. صدق اللہ. تو پھر دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب نماز کا حکم دیا، نبوت جس وقت عطا کی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے آپ جا رہے تھے اپنی اہلیہ کو لے کر، آپ کو روشنی دکھی، طویل واقعہ ہے، تو وہاں پہ کیا فرمایا، وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. نماز کو اللہ نے اپنی یاد، اپنا ذکر قرار دیا ہے. اللہ. اب نماز کا ایک دوسرا موضوع ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے، نماز میں کاہلی، سستی یا دکھاوا. کاہلی یا سستی تو مومنوں سے ہوتی ہے، ہو بھی سکتی ہے، ہوتی ہے. منافقین کا بھی ذکر آیا ہے اس میں، لیکن دکھاوا جو ہے وہ بطور خاص ان لوگوں کے لیے ذکر کیا ہے. اب دیکھیے آپ 2-4 آیتیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نقصان میں ہیں بندے، ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں کوتاہیاں کرتے ہیں. مفسرین نے لکھا کہ وقت پر نماز ادا نہیں کرنا بھی اس میں شامل ہے. اور ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، کون سا عمل بہترین ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو فرمایا کہ الصلاۃ علی اوقاتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، سب سے بڑا عمل ہے، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک آیت دیکھیے آپ کاہلی والی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، سورہ نساء میں ہے. یعنی کاہلی کا اس میں ذکر کیا ہے، نماز میں کاہلی کرنے کا. اور جب وہ نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں تو وہ کاہلی کے ساتھ، بیزارگی کے ساتھ ٹھہرتے ہیں، اور وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ منافقین کے لیے ہے خاص، لوگوں نے مومن سمجھے اس لیے وہ نماز میں ٹھہرتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اور ایک جگہ انہی کا ذکر ہے سورہ توبہ میں، وَهُمْ كُسَالَىٰ فرمایا، نماز میں ٹھہرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کاہل ہیں، کاہلی کرتے ہوئے. اور ایک جگہ فرمایا، یہ تو مومنین کا ذکر نہیں ہے، ان کی صفت ہے، یہ خدا نہ خواستہ ہمارے اندر ایسی کوئی صفت ہے تو ہم اس کو صاف کر سکتے. مومن کفار کی اور منافقین کی صفات جاننے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن خرابیوں کا ذکر کیا ہے ان کی، اس سے ہم بچ سکتے ہیں. کیا فرمایا، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، نماز کے نام پر جو وہ کرتے تھے اس کا ذکر کیا کہ ایسی ایسی ان کی نماز ہوتی تھی، آوازیں نکالتے تھے، سیٹیاں مارتے تھے. تو فرمایا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تم جو کفر کرتے تھے تو اس کا عذاب اب تم چکھو. تو یہ مضامین بھی ہو گئے. دیکھیے آپ کتنی تفصیل کے ساتھ نماز کے جزیات کا ذکر قرآن مجید میں ہو رہا ہے، کتنی باریکیوں کے ساتھ. ابھی ہم نے جنگ میں نماز کا ذکر کیا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کے موقع پر بھی نماز کا حکم ساخط نہیں فرمایا ہے، یہ اس کی فضیلت کے لیے ہے. یہ سخت. تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ میں نماز پڑھنے کا تفصیلی طریقہ بتایا ہے کہ جنگ میں جتنے مومنین ہیں وہ 2 حصوں میں بٹ جائیں. ایک گروہ کیا کرے، نماز پڑھے، آدھی نماز وہ پڑھے، وہ دوسرا ان کی حفاظت کرتا رہے دشمنوں سے. اس کے بعد وہ گروہ جو نماز پڑھ رہا تھا وہ حفاظت کے لیے ٹھہر جائے اور وہ نماز پڑھے. یعنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے نماز پڑھنا یہاں پر بتایا جا رہا ہے. اب دیکھیے آپ سفر میں بھی نماز کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. سفر میں قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کرو
فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو. تفصیلی آیت ہے، اس کے بعد اور بھی ذکر ہے. تو آپ دیکھیے جنگ میں بھی نماز کا حکم نہیں ٹلا، سفر میں بھی نہیں ٹلا. البتہ سفر کا جو حکم ہے، سفر میں نماز میں تخفیف کا حکم ہے، اس کے بعد والی آیتوں میں ذکر ہے کہ جب تم فارغ ہو جاؤ تو فَإِذَا اذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، جب تم نماز پڑھ چکو تو تم اللہ کا ذکر کرو ٹھہرے ہوئے، بیٹھ کر اور اپنی کروٹوں پر، اور جب تم مطمئن ہو جاؤ تو پھر تم نماز ادا کرو. فاقیموا الصلاۃ. تو اس کی تفسیر میں بہت چیزیں ہیں. ایک بات چونکہ ہم سفر کا ذکر کر رہے تھے، اس سے متعلق میں نے آپ کو یہ آیت سنائی، تو اس میں لکھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب تم سفر میں رہو تو نماز تخفیف کے ساتھ پڑھو، اور پھر اللہ کا ذکر تو کرتے رہو ٹھہرے بیٹھے لیٹے. پھر جب تم سفر میں آ جاؤ اور مطمئن ہو جاؤ تو اب پھر اللہ کا ذکر کرو. اب اسی آیت میں دیکھیے نماز کے اوقات کا بھی ذکر فرمایا. 3 آیتیں میں یہاں پر نماز کے اوقات کو بتانے والی ذکر کر رہی ہوں. پہلی آیت، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ ایسی عبادت ہے جو مقررہ وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے. بے شک نماز مومنین پر مقررہ وقت پر لکھی گئی ہے، فرض کی گئی ہے. یہ سورہ نساء کی آیت ہے. اور یہ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور نماز قائم فرمائیے دن کے دونوں کونوں پر. اب اور ایک آیت میں فرمایا، تیسری آیت، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس. اب دیکھیے آپ سورج کے غروب ہونے، طلوع ہونے، الگ الگ اوقات میں جو نمازیں ہیں سب کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا ہے، یعنی وقت کے ساتھ ہے نمازیں. اور فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حفاظت کرو نمازوں کی، اور بطور خاص بیچ والی نماز کی، یعنی نماز عصر کا ذکر فرمایا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوقات نماز کو بھی بطور خاص ذکر فرمایا ہے. اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ آیات جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ کسی کے گھر ہم جا رہے ہیں ملنے کے لیے یا کسی بھی غرض سے، تو کون سے وقت ہمیں اجازت لے کر داخل ہو، تو وہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوقات بتائے ہیں وہاں بھی نمازوں کا ذکر کیا کہ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے تمہیں جانا ہے. 3 وقت اجازت لینا ہے فجر کی نماز سے پہلے فرمایا. سحری کا وقت بھی فرما سکتا تھا، نہیں، فجر کی نماز سے پہلے فرمایا. اور فرمایا ظہر کی نماز کا وقت فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، ظہر کے وقت. یہاں نماز کا تو ذکر نہیں ہے لیکن اس وقت کو ظہیرہ کہا جاتا ہے. تو ابھی 1-2 پوائنٹ باقی رہ گئے، اس کو بھی ہم یہاں پر ذکر کریں گے. انبیاء کرام علیہم السلام نے نماز کی کتنی تاکید کی ہے، ایک خاص الگ موضوع ہو جائے گا، تھوڑا اس میں خود 10 منٹ کم سے کم لگیں گے، اس کو ہم یہاں پر رکھ دیتے ہیں. ایک بات یہاں پر ذکر کر کے میں درس کو ختم کروں گی کہ نماز کی خصوصیات میں ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر عبادتوں کا ذکر کرتے ہوئے نماز کا بھی ذکر فرمایا ہے. کیا فرمایا کہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کے ساتھ نماز کا ذکر فرما دیا. پھر واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ بھی نماز کو ملایا. دیکھیے آپ، پھر کیا، قربانی کے ساتھ فصلی لربک وانحر، قربانی کے ساتھ پھر نماز کا ذکر ہے. اتنی زیادہ تاکید نماز کی. مومنین کی صفات کا ذکر فرمایا، وہاں پر فرمایا ہم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی دیگر کئی صفات کا ذکر ہوا، وہاں پہ نماز کا بھی ذکر فرمایا. تو یہ نماز کی چند خصوصیات ہیں. اور ایک اہم بات کہ جہنمیوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. ہم یہاں پر 3 آیتیں لیں گے کہ جہنمی اور جنتی بات کریں گے آپس میں، تو ان سے پوچھا جائے گا جہنمیوں سے
لوگ پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، خود جہنمی آپس میں بھی بات کریں گے، اس کا بھی ذکر ہے، جنتیوں سے بات ہوگی، اس کا بھی ذکر ہے. تو ان سے جب پوچھا جائے گا کہ تمہیں سقر میں کس چیز نے داخل کر دیا، جہنم کا ایک طبقہ ہے سقر، تو وہ کہیں گے لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. تیسری بات وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بیکار باتوں میں، واہیات چیزوں میں جو لوگ گھس پڑتے ہیں، بڑی دلچسپی دکھاتے ہیں، ہم بھی ساتھ میں انہی کے رہتے تھے. غیر ضروری چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے. تو دیکھیے ان کا پہلا جواب جہنمیوں کا یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، نمازوں کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ایک دو اہم آیتیں آپ یہ بھی سن لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو مومنوں کے لیے آسان کر دیا ہے. جن پر نماز مشکل ہے ان کا ذکر کیا، پھر فرمایا کہ نماز خاشعین کے لیے آسان ہے، خاشعین کے لیے مشکل نہیں ہے، ان کو وہاں سے الگ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بہت ہی گراں گزرتی ہے لیکن خاشعین پر نہیں گزرتی، آرام سے، سکون سے، محبت سے وہ نماز پڑھتے ہیں. اور فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، تمام نمازوں کی اور بطور خاص بیچ کی نماز کی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی حکم ہے نماز عصر کے لیے. نماز کی تیاری کے بارے میں فرمایا، نماز کا اہتمام دیکھیے آپ. ایک دو آیات یہ بھی سن لیجیے. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، پوری تفصیلی آیات. جب تم نماز کے لیے ٹھہرو تو تم پاکی حاصل کرو. کیسے؟ اپنے چہروں کو دھو، وضو کا پورا طریقہ بتا دیا. نماز کے لیے اتنی اہمیت. پھر فرمایا دوسری جگہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم ہر سجدگاہ کی جگہ، سجدے کی جگہ جہاں تم نماز پڑھتے ہو وہاں پر زینت اختیار کر لو، یعنی لباس اچھا پہننا بھی ہے، جانماز بھی لینا ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے. تو اتنی زیادہ تاکید، اتنا زیادہ ذکر نماز کا، اتنی زیادہ آیتیں، بار بار ذکر سے اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ نماز میں بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا راز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بار بار اس کا حکم دے رہا ہے، اس کی یاد دہانی کرا رہا ہے. انبیاء اکرام علیہم السلام کی نمازوں کا ذکر جو تھا بہت اہم آیات تھے، اور پھر دوبارہ شاید دوسرے درس میں ہم نماز کا ذکر نہیں کر سکیں گے. میں چند منٹ میں اس کو ذکر کر کے اسی پر درس ختم کر دیتی ہوں. ایک بات یہ ہے کہ نماز کے لیے جو تانا دیا جاتا ہے اس کا بھی ذکر سنو. حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب کیا تمہاری نماز اس بات کا حکم دیتی ہے، یعنی تانا ہے یہ، عبادت سے ان کو جو چبھن تھی ان نماز سے تھی. تو کہا کہ تمہاری نماز اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم ہمارے معبودوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں. اب دیکھیے انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک میں نے یہاں پر آپ کے لیے چند آیات جمع کی ہیں، 4-5 آیات کو ذکر کروں گی، اس کے بعد ہم درس ختم کر دیں گے. پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَأَوْصَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، سورہ نساء کی آیت ہے. اور ہم نے ان کو یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کو وصیت کی ہے، حکم دیا ہے کس کا؟ خیر کے کام کرنے کا اور نماز قائم کرنے کا. دیکھیے آ گئی نماز، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ کا. پھر دیکھیے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے اہل و عیال کو وہاں پر چھوڑا، کعبۃ اللہ شریف کے پاس دعا کی اللہ تعالیٰ سے اور فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے ایسی جگہ پر اپنے اہل و عیال کو چھوڑا ہے جہاں پر زراعت بھی نہیں ہوتی ہے، جیسا ہوتا ہے تیرے حکم سے چھوڑ دیا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ نماز قائم کریں. اس کے بعد پھر آگے دعا بھی کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی اور میری ذریت میں سے بھی، ربنا وتقبل دعا، اور اے رب، اے ہمارے رب، اے میرے رب تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما. دیکھیے
اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر دیکھیے آپ سورہ مریم میں، وذکر فی الکتاب اسماعیل، اور ذکر کرو قرآن مجید میں کتاب میں اسماعیل کا، حضور سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. پھر ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، ان کی تعریف کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اپنے گھر والوں کو وہ نماز کا حکم دیتے تھے. انبیاء کا طریقہ ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا. وَالزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے پاس پسندیدہ بندے تھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، گود میں ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے بچے ہیں، بات کرنے لگے، اور یہ بھی فرمایا کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا، بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. حضرت شاید آیت یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ہے، کچھ بھول ہو رہی ہے میرے سے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. ایک بار آپ چیک کر لیں. اب یہاں پر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں. اللہ نے بطور خاص فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور آپ اس پر جمے رہیں. پھر خود حضور نے فرما دیا، اس حدیث پر ہم ہماری بات کو ختم کرتے ہیں. وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اتنے زیادہ ذمہ داریوں کے باوجود، نبوت، امامت، ہر قسم کی ذمہ داری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مملکت، سب ذمہ داریاں حضور کے اوپر تھیں، اور اتنی ذمہ داریوں کو ہلکا کرنے والی چیز، راحت دینے والی چیز نماز تھی. تو ہماری تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، نہ پریشانیاں ہیں، نہ ذمہ داریاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق دے اس راز کو سمجھنے کی، اس پر نماز پر ثابت قدم رہنے کی. الذین هم فی صلاتہم دائمون خاشعون، جو فرمایا ہے اللہ پاک ان میں ہمیں شامل فرمائے. آپ کوشش کریں نمازوں میں بہتری لانے کی، نماز کے احکام کو اثر نو پڑے، نماز میں بہتری لائیں. میری بھی کوشش ہے، آپ بھی کوشش کریے. اور بہت اہم آیات کو میں نے محنت سے آپ لوگوں کے لیے یہاں پر لایا ہے، جمع کیا ہے الگ الگ موضوعات کے تحت. آپ جتنا ہو سکے اپنے سرکل میں اس کو شیئر کریے. اور میں یہاں پر ڈسکرپشن میں ٹیلی گرام چینل کی لنک بھی ڈال رہی ہوں، کیونکہ واٹس ایپ گروپ تو ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ لوگ اس میں نہیں آ سکتے. 10-12 گروپ اب تک تو ہم بنائیں، لیکن پبلک کے لیے تھوڑا سا مناسب نہیں رہتا. تو آپ کیا کریے، ٹیلی گرام چینل کی لنک کو بھی شیئر کر سکتے، وہاں سے سب انشاءاللہ تعالی روزانہ دروس کی لنک لے سکیں گے. آپ سب کا شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ. اور دروس کو سنیے، نوٹ کریے اور ضرور شیئر کریے اپنے گھر والوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، گھریلو خواتین کے ساتھ، ضروری طور پر، لازمی طور پر. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.